اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی توجہ سے یہ درود پاک کی فضیلت سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر 3 مرتبہ صبح اور 3 بار شام درود شریف پڑھے، اللہ تعالیٰ کی ذات پر یہ حق ہے کہ وہ اس شخص کے اس دن اور اس رات کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اب دیکھیے، 3 بار صبح اور 3 بار شام، یعنی صبح کا کیا ہمارے ہاں مطلب ہے؟ ہماری صبح چونکہ 10 11 12 بجے ہوتی ہے، ہمارے ہاں لوگ جو ہے وہ صبح اس کو کہتے ہیں، حالانکہ صبح فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے صبح صادق ہوتی ہے، اور جب فجر کی اذان کا وقت ہو جائے یعنی سحری کا وقت ختم ہو جائے، اس وقت تو دن شروع ہو جاتا ہے، صبح ختم ہو جاتی ہے۔ تو ہم لوگ صبح نہیں اٹھتے، ہم لوگ تو دن میں اٹھتے ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو 3 مرتبہ صبح یعنی سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے، فجر کا وقت شروع ہونے سے پہلے جو 3 بار درود شریف پڑھے، یعنی صبح میں پڑھے۔ اور علماء نے بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ چلیں صبح فجر کی نماز کے بعد بھی اگر کوئی درود شریف پڑھ لے سورج نکلنے سے پہلے تو اسے بھی صبح میں شمار کیا جاتا ہے، وہ بھی صبح میں شمار ہوگا۔ تو معلوم ہوا کہ 3 بار یعنی صبح درود شریف پڑھنا ہے، اور 3 بار شام۔ اب شام کی تعریف کیا ہے ہمارے ہاں؟ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مغرب کے بعد شام ہو گئی، یا شام 4-5 بجے شام ہوگی، عصر کا وقت شام کا وقت ہے۔ سورج جب بالکل سر پر آ جاتا ہے نصف النہار، اس کے بعد جیسے ہی سورج ڈھلتا ہے، جیسے ہی مغرب کی جانب سرکتا ہے، شام شروع ہو جاتی ہے۔ پہلی بار آپ نے سنا ہوگا شاید، جیسے ہی سر پر سورج آیا نصف النہار شرعی، کیونکہ دن تو شروع ہو گیا تھا سورج صبح صادق کے بعد، جیسے ہی فجر شروع ہوئی دن شروع ہو گیا۔ اب یہ دن چلے گا بالکل جب سورج آدھے سر پر آ جائے گا، بالکل عین سر پر آ جائے گا، آدھا دن گزر جائے گا ہمارے ہاں، یعنی سورج اپنا آدھا راستہ طے کر لے گا تو یہ دن ہے۔ جیسے ہی وہ مغرب کی طرف سرکے گا وہ شام شروع ہو جائے گی، اور پھر شام ہوتے 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 جیسے ہی سورج غروب ہوگا تو پھر یہ شام ختم، پھر رات شروع ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ گویا دن شروع ہونے سے پہلے اور دن خود ختم ہونے کے بعد، یعنی شام میں، یعنی نصف النہار کے بعد، یعنی ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد جو کوئی 3 بار درود پڑھے۔ اب دیکھیے اس میں اشارہ بھی یہ ہے کہ یعنی اگر تم مجھ پر درود پڑھنے کے لیے اپنی صبح جلدی کر لو گے اور مجھ پر درود پڑھتے ہوئے مجھے شام میں بھی یاد رکھو گے تو اللہ رب العالمین اس کی برکت سے تمہیں، بظاہر تو یہ فرمایا کہ تمہارے اس دن کے اور اس رات کے گناہ معاف کر دے گا، لیکن مجھے بتائیے کہ جو شخص صبح اٹھ کر درود شریف پڑھے گا، تو جو صبح اٹھ کر درود پڑھ سکتا ہے کیا وہ نماز بھی پڑھے گا؟ وہ نماز بھی پڑھے گا۔ اور ایسے ہی جو شام کو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد رکھے گا تو کیا پھر وہ شام کے بعد حضور علیہ السلام کو جو یاد رکھے کیا وہ نمازوں سے محروم رہے گا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھ پر درود شریف پڑھنے والے کو گویا نماز پڑھنے کی بھی توفیق عطا ہو جائے گی۔ یہ بھی حضور علیہ السلام پر درود شریف پڑھنے کی برکت ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح و شام یاد رکھے، اللہ رب العالمین پھر دیکھیے اس کی برکت کیسی ہے کہ ویسے تو جو شخص صبح اٹھے گا نماز پڑھے گا، پھر شام کو حضور علیہ السلام کو یاد کرے گا، نمازیں پڑھے گا، تو کیا وہ گناہ کرے گا؟ بہت کم کہ اس سے وہ گناہ کرے، لیکن اگر بتقاضۂ بشریت اس سے گناہ ہو بھی گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ مجھ پر درود شریف پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے وہ گناہ بھی معاف فرما دے گا۔ تو یہ دیکھیے کتنی ساری برکتیں ہمیں درود شریف پڑھنے کی ملتی ہیں۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ درود شریف پڑھا کریں، کثرت سے درود شریف پڑھیں، روزانہ صبح و شام چلتے پھرتے 313 بار درود شریف پڑھنے کی عادت بنائیے۔ بہت سارے ایسے کام جو آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے کام اٹک گئے ہیں، ہمارے کام ادھورے ہو گئے ہیں، تو اللہ کی رحمت سے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ وہ آپ کے کام بھی بننا سنورنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ برکت کے لیے ایک بار درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں ہم انسانوں کے لیے جو رشتے بنائے ہیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں جن رشتوں میں باندھا ہے،
آپ کو معلوم ہے کہ سب سے پہلے ہمارا جو رشتہ دنیا میں قائم ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ سب سے پہلا جو ہمارا رشتہ، ہم بحیثیت انسان، جب ہم بحیثیت اولاد کسی گھر میں پیدا ہوتے ہیں تو سب سے پہلے جو رشتہ جڑتا ہے ماں کا رشتہ۔ سب سے پہلا رشتہ کس کا ہے؟ سب سے پہلا رشتہ ماں کا جڑتا ہے، یعنی انسان پیدا ہوا پہلا رشتہ اس کا ماں، ساتھ ہی باپ، پھر اس کے ساتھ ہی بہن بھائی اگر ہیں پہلے سے تو، اور پھر بہن بھائی وغیرہ وغیرہ، پھر بعد میں سارے رشتے ایک ساتھ جڑتے جاتے ہیں۔ لیکن جس کے ذریعے ہمارے سارے رشتے وجود میں آتے ہیں، یعنی اگر ماں ہی نہ ہو کوئی رشتہ وجود میں نہیں آ سکتا، ٹھیک ہے؟ اور دیکھیں کہ انسان بسا اوقات مجہول النسب ہو سکتا ہے، کہ ہو سکتا ہے اس کے باپ کا پتہ نہ ہو، کہ عورت کسی کے ساتھ برائی کر لے، ہو سکتا ہے کہ اس کے باپ کا پتہ نہ ہو، لیکن پیدا جس سے ہوگا بہر صورت اس کی ماں کا کنفرم پتہ ہی پتہ ہوگا۔ تو ماں کا رشتہ ایسا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کو عطا فرمایا ہے، ہر انسان کو سب سے پہلے یہ رشتہ ملتا ہے۔ حتیٰ کہ آپ دیکھیے کہ ماں کو رب العالمین نے یہ شان عطا کی ہے کہ انسانوں میں ہی نہیں جانوروں میں بھی اللہ تعالیٰ نے باپ کی جو ہے وہ تمیز نہیں رکھی کہ باپ اس کا یہ ہے، لیکن ماں کی تمیز رکھی، اور جانور جو ہے وہ ماں کی نسبت پہچانے جاتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ ماں ایسا رشتہ ہے کہ جسے اللہ رب العالمین نے بڑی فضیلت عطا کی ہے، اور قرآن کریم کے اندر اللہ رب العالمین نے ماں کا باقاعدہ ذکر کیا ہے، باقاعدہ ماں کو ذکر کیا ہے۔ ویسے والدین کو ذکر کیا ہے الگ سے، باپ کو بہت کم جگہوں پر، لیکن زیادہ تر جگہوں پر ماں کو ذکر کیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے